مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کی نشست کا موضوع زندگی ایک امتحان۔ دیکھیں، زندگی امتحان تو ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک کی آیت ہے کہ اس نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ سورہ کہف میں یہی مضمون ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کی زیب و زینت ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ تمہاری آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو دیکھیں، زندگی ایک امتحان ہے۔ ہر امتحان دینے سے پہلے ہم اپنے لیے ایک چوائس بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکے نے میٹرک پاس کر لیا یا ایف اے پاس کر لیا۔ اب اس کے سامنے بہت سے ڈگریز ہیں۔ اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ میڈیکل کالج میں جائے گا، اگر وہ انجینئر بننا چاہتا ہے تو وہ انجینئرنگ کالج میں جائے گا، یا اگر وہ کمپیوٹر سائنس میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کا الگ شعبہ ہے۔ تو امتحان دینے سے پہلے امتحان کی ڈگری کا مقصد کا تعین ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی کو امتحان کہا ہے۔ اب امتحان، ہم جو امتحان دے رہے ہیں وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم میں سے کون دنیا میں آگے بڑھتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے زندگی کہ ہم دنیا کو منزل بنا کے اس کے لیے جد و جہد اور محنت شروع کر دیں اور دیگر کوئی مقصد ہی نہ ہو ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے امتحان میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے یہ دنیا ایک امتحان ہے۔ اگر آخرت میں کامیابی آپ کی منزل نہیں ہے، آپ کا مقصود نہیں ہے، تو پھر آپ دیگر کسی امتحان میں پڑ جائیں گے جو کہ باطل ہوگا۔ آخرت کی کامیابی کو، رب کی رضا کو اپنی منزل بنا لیجئے اور اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے یہاں امتحان دیں، کوشش کریں، محنت کریں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ دنیا کے امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اللہ کو منزل نہ بنایا، اللہ کی ملاقات کو سامنے نہ رکھا اور اس کے لیے پھر تیاری نہ کی اور دنیا میں اس کے لیے کوشش نہ کی، تو پھر آپ کو آخرت میں یقیناً ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر وہ ایسی صورتحال ہوگی کہ اس صورتحال کا وہاں پر کوئی تدارک نہیں ہو سکے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اخروی کامیابی کو منزل بنا کے اللہ کی رضاؤں کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے انسان تیاری شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر وہ مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، اور وہ پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان کی کوئی نہ بخشش ہے نہ مغفرت ہے۔ اور یہ بات جاننا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سامعین کرام، منزل کا تعین بہت زیادہ ضروری ہے۔ مقصد حیات صحیح ہونا چاہیے،
حق ہونا چاہیے، حق اللہ کی ذات ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم